وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزال. وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. رباه عفوك إني للنور مدت يداي، نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا. رباه عفوك إني للنور مدت يداي، نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. اللہ رب العالمین کی خاص فضل و کرم اور اس کی توفیق سے العقیدہ طحاویہ کا ایک بڑا حصہ ہم اور آپ کور کر چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، اور آج عقیدے کے متعلق ایک اہم بات جس میں عام طور سے ہمارے یہاں کوتاہیاں اور کمیاں پائی جاتی ہیں، اس سلسلے میں سلف کا عقیدہ کیا ہے، امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ واضح انداز میں سے بیان کر رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں وَأَهْلُ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم فِي النَّارِ لَا يُخَلِّدُونَ إِذَا مَاتُوا وَهُمْ مُوَحِّدُونَ وَإِن لَّمْ يَكُونُوا تَائِبِينَ۔ کہتے ہیں وَأَهْلُ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اہل کبائر، کبیرہ کی جمع ہے، اس کا پلورل ہے کبائر۔ وَأَهْلُ الْكَبَائِرِ یعنی وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرنے والے ہوں، جو بڑے گناہ کرنے والے ہوں، جیسے شراب ہے، زنا ہے، چوری ہے، قتل ہے، اور پاک دامن عورتوں پر زنا کا الزام لگانا ہے، یہ سب کیا ہے؟ بڑے بڑے جرم اور گناہ ہیں۔ تو کہتے ہیں وَأَهْلُ الْكَبَائِرِ، اور اہل کبائر یعنی کبیرہ گناہ کے مرتکب۔ کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ اس کی ڈیفینیشن میں کافی اقوال موجود ہیں، جس پر تقریباً سلف کا اتفاق ہے، اور جسے سب سے بہترین تعریف کہا گیا ہے وہ ہے کہ کبیرہ ان گناہوں کو کہتے ہیں کہ جس کے کرنے پر کوئی حد بیان کی گئی ہو، یا اسی طریقے سے اس کے کرنے پہ وارننگ دی گئی ہو جہنم کی، یا لعنت کی گئی ہو، یا اللہ رب العالمین کا غضب نازل ہوا ہو، یا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لوگوں کو ملعون قرار دیا ہو، یا عذاب کی دھمکی دی گئی ہو، یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ کبیرہ گناہ کہے جائیں گے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ الکبائر کل ذنب، کبیرہ وہ گناہ ہے، ہر وہ گناہ ہے کہ ختمہ اللہ بنار او غضب او لعنت او عذاب، ہر وہ گناہ کبیرہ ہے جس پر اللہ رب العالمین نے عذاب کی، جہنم کی، لعنت کی، پھٹکار کی، غصے کی جو وارننگ اور دھمکی دی ہو، وہ سارے کے سارے گناہ کیا ہیں؟ کبیرہ گناہ ہیں۔ یا وہ گناہ جس پر دنیا میں حد لگائی جاتی ہو، جیسے اگر کوئی چوری کر لے حد لگائی جائے گی، زنا کر لے تو اس کو کوڑے لگائے جائیں گے، شراب پی لے اس کو کوڑے لگائے جائیں گے۔ تو جس کی سزا دنیا کے اندر متعین کی گئی ہو، حد متعین کی گئی ہو، یا اسی طریقے سے اس گناہ پر جہنم کے عذاب کی دھمکی ہو، یا لعنت ہو، یا اسی طریقے سے غضب اللہ رب العالمین کا نازل ہو رہا ہو، یا عذاب ہو، تو یہ تمام کی تمام گناہ کیا ہیں؟ بڑے گناہوں میں کاؤنٹ کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ گناہ کیا ہے؟ وہ سب چھوٹے چھوٹے گناہ مانے جائیں گے۔ اور یہی بات عبداللہ ابن عباس، حسن البصری، سفیان ابن عیینہ اور احمد بن حنبل رحمہ اللہ وغیرہ سے
مروی ہے کہ بڑے گناہ وہ ہیں کہ دنیا میں اس کی کوئی سزا ہو، یا اسی طریقے سے جہنم کی، عذاب کی، لعنت کی، غضب وغیرہ کی بات اس میں ذکر کی گئی ہو، جیسے جھوٹی گواہی دینا ہے، سود کھانا کھلانا ہے، رشوت کھانا ہے، یہ سب کیا ہے، سب پر وعید وارد ہوئی ہے، اور غیبت کرنا ہے، سب پہ کیا ہے، وعید وارد ہوئی ہے۔ ورنہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ 7 گناہ صرف بڑے ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ 17 گناہ صرف ہیں، بعض کہتے ہیں 70 ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے 700 سے زیادہ قرار دیا ہے۔ لیکن اس سلسلے میں صحیح بات یہ ہے کہ اس کی کوئی کاؤنٹڈ نہیں ہے یہ گناہ اس طریقے سے، بلکہ وہ سارے گناہ جس میں حد بیان کی گئی ہو، یا اسی طریقے سے عذاب، جہنم، لعنت، غضب وغیرہ کی بات کہی گئی، وہ سارے کے سارے گناہ کیا ہیں، بڑے ہیں۔ تو کہتے ہیں وَأَهْلُ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّةِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی النار، یہاں جو من امت محمد کی جو انہوں نے قید لگائی ہے کہ بڑے گناہ والے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جہنم میں ہمیشہ نہیں رہیں گے اگر وہ توحید کی حالت میں فوت ہوئے ہوں، اگرچہ بغیر توبہ کے مرے ہوئے ہوں۔ یعنی اگر امت محمدیہ کا کوئی شخص بغیر توبہ کے توحید کی حالت میں مر جائے اور وہ بڑے گناہوں کا ارتکاب کرنے والا ہو تو جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا۔ یہ بات صحیح ہے، یہ سلف کا عقیدہ ہے کہ اگر گناہ شرک کے علاوہ ہوں، گناہ اگر شرک کے علاوہ ہوں، بڑے گناہ ہوں، زنا ہو، شراب ہو، چوری ہو، بڑے بڑے گناہ ہو، غیبت ہو، قتل کرنا ہو، سب بڑے بڑے گناہ ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہو، ان تمام گنہگاروں کو ہمیشہ جہنم میں نہیں رہنا ہوگا۔ اگر یہ بغیر توبہ کے مر جاتے ہیں تو تحت المشیہ ہوں گے، اگر اللہ رب العالمین چاہے گا تو انہیں معاف کر دے گا، نہیں تو جہنم میں اس وقت تک رہیں گے جب تک وہ اپنی سزا نہ کاٹ لیں، لیکن ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے۔ یہ کہہ کر کے کنڈم کیا ہے، رد کیا ہے خوارج اور معتزلہ کے عقیدے کا کہ خوارج کسی بھی بڑے گناہ کی وجہ سے انسان کو اسلام سے نکال دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کافر ہو گئے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ معتزلہ بھی کہتے ہیں کہ یہ آدمی مومن نہیں رہ جاتا ہے لیکن کافر کا حکم نہیں لگاتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد جہنم میں ہی داخل کیے جائیں گے۔ تو دنیا میں خوارج اور معتزلہ الگ الگ کرتے ہیں، یعنی ایک آدمی کہتا ہے، خوارج کہتے ہیں کافر ہو گیا جہنم میں ہمیشہ رہے گا، معتزلہ کہتے ہیں مومن نہیں رہا لیکن کافر نہیں ڈکلیئر کرتے ہیں۔ انجام کے اعتبار سے دونوں کہتے ہیں کہ دونوں کے لیے جہنم ہے، تو اس کا رد کرتے ہیں یہاں پر امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ اور تمام لوگوں کا جو کسی بھی بڑے گناہ کی وجہ سے کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ تم ہمیشہ ہمیشہ کیا ہے، جہنم میں رہو گے۔ تو سلف کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بڑے گناہ کا مرتکب ہو اور توبہ کے بغیر مر جائے لیکن توحید پہ اس کا خاتمہ ہو رہا ہو تو جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا۔ جہاں تک معاملہ امین امت محمد کی قید لگانا، شرط لگانا، یہ درست اور صحیح نہیں ہے، یہ درست اور صحیح نہیں، کیونکہ اس امت سے پہلے جو لوگ فوت ہو چکے ہیں اگر وہ بھی توحید کی حالت میں فوت ہوئے ہیں اور بڑے گناہ کے مرتکب ہیں تو ایسے لوگ بھی کیا ہے، جہنم میں ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی یخرج من النار من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من ایمان، کہ جہنم سے ہر شخص کو نکال دیا جائے گا جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر تھوڑا ایمان ہوگا، اسے بھی کیا ہے، جہنم سے نکالا جائے گا۔ اور اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کہا کہ یہ صرف میری امت کے ساتھ ہوگا، کیونکہ ایمان تو پہلی امتیں بھی لا چکی ہیں۔ اس وجہ سے من امت محمد یعنی امت محمد کی قید لگانا درست اور صحیح نہیں ہے۔ اور اس طریقے سے معاملہ ہو جائے وَأَهْلُ الْكَبَائِرِ فِي النَّارِ لَا يَخْلُدُونَ إِذَا مَاتُوا وَهُمْ مُوحِدُونَ وَإِن لَّمْ يَكُونُوا تَائِبِينَ، کہ بڑے گناہ کے مرتکب لوگ جہنم میں ہمیشہ نہیں رہیں گے جب ان کی وفات توحید کی حالت میں ہوئی ہو، اگرچہ وہ بغیر توبہ کے فوت ہو جائیں۔ توبہ کے ساتھ اگر فوت ہوتے ہیں تو جہنم میں نہیں جائیں گے اگر توبہ ان کی قبول ہو گئی، توبہ اگر قبول ہو گئی ہے تو جہنم میں نہیں جائیں گے، کیونکہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، سنن ابن ماجہ کی روایت عبداللہ ابن مسعود سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ گناہوں سے توبہ کرنے والے لوگ ایسے ہو جاتے ہیں جیسا کہ انہوں نے کوئی گناہ
کیا ہی نہ ہو. تو بڑے گناہ اگر آدمی بڑے گناہوں سے بچتا ہے، اگر آدمی بڑے گناہوں سے بچتا ہے تو چھوٹے چھوٹے گناہ تو نماز روزوں کے ذریعے سے معاف ہو جاتے ہیں. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اگر تم لوگ بڑے گناہوں سے اوائڈ کرتے رہو، بچتے رہو، جس سے تمہیں روکا گیا، منع کیا گیا، تو اگر بڑے گناہوں سے بچو گے نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ یوں ہی معاف کر دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں جنت میں داخل کر دیں گے. تو چھوٹے گناہ یوں ہی معاف ہو جاتے ہیں. بڑے گناہوں کے لیے توبہ شرط ہے، اور توبہ کے لیے کچھ ریکوائرمنٹس ہیں کہ آدمی خالص اللہ کے لیے کر رہا ہو، اخلاص ہو توبہ کرنے میں. دوسرے یہ کہ الاقلاع عن الذنب، جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اسے چھوڑ دے، جس گناہ سے وہ توبہ کر رہا ہے اسے چھوڑ دے. والندم علی ما فعل، اور جو گناہ اس سے ہو گیا اس پہ پشیمان ہو، شرمندہ ہو، شیم فیل کر رہا ہو. والعزم الا یعود، اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس بات کا پختہ ارادہ کرے کہ اب دوبارہ یہ گناہ نہیں کرے گا. جیسے ایک آدمی شراب پیتا ہے، توبہ کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ خالص اللہ کے لیے اللہ کے سامنے روئے گے، جو ہے اس گناہ کو چھوڑ دے، یعنی شراب پینا چھوڑ دے. جتنی مرتبہ پی چکا، جو اس کا پاسٹ ہے، ماضی ہے، اس پہ وہ جو ہے پشیمان ہو، شرمندہ ہو، شیم فیل کرے، اور پختہ ارادہ کرے کہ فیوچر میں وہ دوبارہ شراب نہیں پیے گا. تو یہ توبہ کے ریکوائرمنٹس. اس طریقے سے اگر بڑے گناہوں سے توبہ کی جاتی ہے تو اللہ رب العالمین کیا ہے؟ توبہ کو معاف کر دیتا ہے، گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور اگر تعلق بندے کے حقوق سے ہو، کسی کی زمین ہڑپ کی، کسی پر ظلم کیا، تو اس کو اس کی زمین دے دے، اس کا حق اس کو واپس کر دے. اس طریقے سے 5 ہو جائیں گی اگر تعلق کیا ہے؟ بندے کے معاملے سے ہو. اور کبھی کبھار کیا ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں، شاید کوئی سوال بھی تھا، کہ اگر آدمی نے توبہ کر لیا پھر دوبارہ وہ کرتا ہے تب. اصل یہ ہے کہ توبہ کے وقت سچی توبہ کی جائے، جو ریکوائرمنٹس اگر ذکر کی گئی. لیکن ان کیس اگر فیوچر میں پھر وہ گناہ ہو جاتا ہے تو پھر اسے اللہ رب العالمین سے توبہ کرنی چاہیے. اور اگر دل میں یہ بات ہے کہ نہیں پھر کرنا ہے، تو پھر توبہ کی ریکوائرمنٹس کیا ہے؟ پوری نہیں ہو رہی ہیں. توبہ کی ریکوائرمنٹس پوری نہیں ہو رہی ہیں. تو توبہ کرنے سے پچھلے سارے گناہ کیا ہے؟ معاف ہو جاتے. اس لیے کہا وَإِن لَّمْ يَكُونُوا تَائِبِينَ، اگرچہ وہ توبہ کے بغیر فوت ہوئے ہوں لیکن توحید کی حالت میں فوت ہوئے ہوں تو وہ اللہ رب العالمین کی مشیت کے تحت ہوں گے. آگے کہتے ہیں بعد ان لقوا اللہ عارفین مؤمنین. بعد نسخوں میں مومنین کا اضافہ نہیں ہے، صرف عارفین کا لفظ ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے اللہ کو جاننے کے بعد ان کی وفات ہوئی ہو، ان کو اللہ کو جاننے اور پہچاننے کے بعد اس کی وفات ہوئی ہو. لیکن یہ عارفین کا جو لفظ ہے، عارف اور کا لفظ مناسب نہیں، یہ صوفیت زدہ لفظ ہے، یہ صوفیت زدہ لفظ ہے، اس سے بچنا چاہیے. کیونکہ عارف کا مطلب ہوتا ہے جاننے والا، پہچاننے والا. اس لیے اگر عارفین اکثر جگہوں پر صرف عارفین ہے، کچھ نسخوں میں جو ہے ذکر کیا گیا ہے کہ مومنین. امام ابو العز الحنفی رحمہ اللہ کا جو نسخہ ہے جو انہوں نے شرح کیا، اس میں انہوں نے مومنین کا لفظ ایڈ نہیں کیا اور کہا کہ اگر امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ عارفین کے بدلے میں مومنین کہتے تو زیادہ بہتر ہے. یہ میرے خیال سے بعد میں اس کو ایڈ کیا گیا ہے، مومنین کا لفظ جو ہے یہاں پر یہ بعد میں ایڈ کیا گیا ہے، یہ امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ کا نہیں ہے. تو زیادہ بہتر یہ کہ بعد لقوا اللہ مومنین کہا جائے کہ اللہ پر ایمان لانے، اللہ سے ملاقات اس نے کی ایمان کی حالت میں. کیونکہ عارف اللہ کو جاننا، یہ تم فرعون بھی جانتا تھا کہ اللہ کو، لیکن اس کے بعد بھی وہ کافر ٹھہرا، اس کے بعد بھی کیا ہے وہ کافر ٹھہرا. تو زیادہ بہتر یہ کہ عارفین کی جگہ پہ مومنین کا ذکر کیا جائے. لیکن اگر دونوں ذکر کیا گیا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو کیا کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کے مرتکب لوگ جہنم میں ہمیشہ نہیں رہیں گے اگر وہ توحید کی حالت میں فوت ہوئے ہوں، بغیر توبہ ہی کے کیوں نہ مر گئے ہوں، اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے ہوں. وَهُمْ فِي مَشِيئَتِهِ وَحُكْمِهِ إِن شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ وَعَفَا عَنْهُمْ بِفَضْلِهِ. اور یہ تمام بڑے گناہ کے مرتکب لوگ اللہ تعالیٰ کی مشیت، اس کے چاہت کے میں رہیں گے. اگر
وہ چاہے گا تو انہیں بخش دے گا ان کے گناہوں کو اور انہیں اپنے فضل سے معاف کر دے گا. یعنی ایسے لوگ جو بڑے گناہ کرتے ہوئے مر گئے، توبہ نہیں کیے، زنا کرتے ہوئے مر گئے، شراب پیتے ہوئے مر گئے، چوری کرتے ہوئے مر گئے، یہ بڑے بڑے گناہ، قتل کر دیا اور مر گئے، توبہ نہیں کی، وفات پا گئے، توبہ نہیں کی انہوں نے. تو ان لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ سلف کا عقیدہ یہ کہ یہ تحت المشیہ ہیں، چھوڑ دیجئے، یہ اللہ پہ ڈیپینڈ ہے. اللہ رب العالمین چاہے گا تو اپنی فضل اور اپنی رحمت سے انہیں معاف کر کے جنت میں داخل کر دے گا، اور اگر اللہ رب العالمین چاہے گا تو ان کے ساتھ عدل کرتے ہوئے انہیں جہنم میں داخل کرے گا، اور سزا کاٹنے کے بعد پھر وہ لوٹ کر کے جنت میں آ جائیں گے. تو گویا کہ بڑے گناہ کے جو مرتکب لوگ ہیں وہ اللہ کی مشیت کے پر ڈیپینڈ ہیں، جیسا اللہ رب العالمین چاہے ان کے ساتھ کرے گا. جیسے آپ سبھی جانتے ہیں کہ وہ ایک عورت جو زانیہ تھی، جس کا پیشہ یہ تھا، لیکن اس نے کتے کو پانی پلا دیا تو اللہ رب العالمین نے اسے جنت میں داخل کر دیا، اور اس کے وہ سارے پاپ جو ہے ختم ہو گئے. اللہ نے اپنی مشیت اور اپنی چاہت سے اسے ختم کر دیا، دور کر دیا. تو اس طریقے سے یہ وہ لوگ جو توبہ کے بغیر فوت ہو جائیں، بڑے گناہ کے کرنے والے لوگ، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پہ ڈیپینڈ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ جیسا چاہے ان کے ساتھ معاملہ کرے، چاہے تو انہیں معاف کر دے اور چاہے تو انصاف کرتا ہوا ان کے ساتھ جہنم میں داخل کرے، اور پھر وہ جہنم سے اپنی سزا کاٹنے کے بعد نکالے جائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا ہے، شرک کے علاوہ جو گناہ ہے، شرک سے کم درجے کے جو گناہ ہے، اللہ چاہے تو اسے معاف کر دے. وَإِن شَاءَ عَذَّبَهُمْ فِي النَّارِ بِعَدْلِهِ، اور چاہے تو اللہ تعالیٰ انصاف کرتے ہوئے ان کو جہنم کے اندر عذاب دے. ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من اہل طاعته، اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں جہنم سے نکالے گا اپنی رحمت کی وجہ سے اور شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کی وجہ سے، جو ایمان والے اور اہل اطاعت کرنے والے لوگ جو سفارش کریں گے. یعنی اگر کوئی آدمی جہنم میں داخل کر دیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے نکال دے گا. شفاعت کرنے والے بہت سارے انبیاء، رسول، شہداء، صدیقین اور عام ایمان والے بھی ہوں گے، تو پھر ان کی شفاعت سے کیا کوئی آدمی کیا جہنم سے نکال دیا جائے گا. مثال کے طور پر ایک آدمی کا بھائی جو ہے جہنم میں چلا گیا اور دوسرا بھائی جنت میں ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایمان والے بھائی جو جنت میں گیا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے شفاعت کرے اور اللہ رب العالمین اس کی اجازت دے دے اور اسے شفاعت کی بنیاد پہ جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کر دیا جائے. یہ عقیدہ ہے سلف کا، لیکن اس کے بارے میں ہم جانتے نہیں ہیں کہ ان کو اجازت ملے گی کیا ہے. لیکن اس بات پر ایمان اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو اس طرح کا موقع دے گا. تو انبیاء اور رسول کے علاوہ ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، وہ شفاعت کریں گے، اور اسی طریقے سے نیک لوگ شفاعت کریں گے، رشتہ دار شفاعت کریں گے، سارے کے سارے لوگ کیا ہے تو ان کی شفاعت سے بھی بندہ کیا ہے جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. ثم یبعثهم الى جنتی، پھر انہیں اپنے جنت کی طرف بھیج دے. وذلك بان اللہ تعالی تولى اهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كاهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الاسلام واهله ثبتنا على الاسلام حتى نلقاك به. اب یہاں مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اور اس وجہ سے کہ اللہ رب العالمین، یہاں بھی اہل معرفہ کہا گیا، اہل ایمان کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے کہ اللہ رب العالمین اہل ایمان کو ان لوگوں کی طرح نہیں بنا دے گا جو ہدایت سے ہٹ گئے اور جن کے حصے میں ناکامی نامرادی آئی. تو وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو جاننے والے، اللہ کو پہچاننے والے، ایمان لانے والے ہیں، اللہ دنیا اور آخرت میں ان لوگوں کی طرح نہیں کر دے گا کہ جو اللہ تعالیٰ کو ماننے والے نہ، اللہ کو پہچاننے والے نہ ہوں، بلکہ وہ لوگ کیا ہے، وہ لوگ خائب و خاسر ہوں گے. وَلَمْ يَنَالُوا مِنْ وَلَایَتِهِ، اور اللہ رب العالمین کی دوستی سے اور اللہ کی مدد کا کچھ حصہ نہیں پائیں گے. اللہ تعالیٰ کی مدد کا کچھ بھی حصہ وہ نہیں پائیں گے. پھر اس کے بعد دعا کرتے ہیں اللہم یا ولی الاسلام واہلہ ثبتنا علی الاسلام حتی نلقاک بہ. پھر کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، اے اللہ یا ولی الاسلام واہلہ،
اے مسلمانوں کے دوست، مسلمانوں کے مددگار، ثبتنا علی الاسلام، تو ہمیں اسلام پر ثابت قدم رکھ، تو ہمیں اسلام پر ثابت قدم رکھ۔ اور بعض نسخوں میں ہے کہ مسکنی بالاسلام، اسلام پر ہمیں جماعت مضبوط سی سے قائم رکھ، حتی نلقاک بہ، یہاں تک کہ ہم آپ سے اسی اسلام کے ساتھ ملاقات کریں۔ یہ ایک دعا ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے کہ یا ولی الاسلام و اہلہ مسکنی بالاسلام حتی القاک علیہ، اے اللہ، اے مسلمانوں کے مددگار، تو ہمیں اسلام پر ثابت قدم رکھ یہاں تک کہ اسی اسلام پر ہم تیرے سے ملاقات کریں، یعنی ہمارا خاتمہ ہو، جیسا کہ امام طبرانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاوسط کے اندر اس روایت کو ذکر کیا، اور شیخ البانی نے سلسلہ کے اندر اس کو حسن قرار دیا ہے۔ تو یہ جو ہے اللہم یا ولی الاسلام و اہلہ ثبتنا علی الاسلام حتی نلقاک بہ، یہ حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، ایک دعا ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے ہیں، اور یہ دعا قرآن کے اندر بھی کیا ہے، ذکر کی گئی ہے۔ جیسے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا تھی، ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ دنیا اور آخرت میں تو ہی ہمارا مددگار ہے، تو ہی ہمارا مددگار ہے، توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، اللہ مجھے ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں میری وفات دے اور مجھے نیک لوگوں سے ملا دے، مجھے نیک لوگوں سے ملا دے۔ اسی طریقے سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا، ربنا افرغ علینا صبرا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اور ہمیں ایمان کی حالت میں ہمیں وفات دے، اسلام کی حالت میں ہمیں موت دے۔ اس سے بہت سارے لوگوں نے استدلال یہ کیا ہے کہ موت کی تمنا کرنا جائز ہے، ان دونوں آیات سے جو سیدنا یوسف اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعا ہے، اس سے بہت سارے لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ موت کی تمنا کی جا سکتی ہے، حالانکہ یہ بالکل بے بنیاد بات ہے۔ اس میں صرف یہ تمنا کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں یا ہمیں اسلام پر وفات دے، موت کی تمنا نہیں کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے موت دے، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی موت آئے تو اسلام پر آئے، اور یہ جائز و درست ہے۔ تو اس میں مطلق موت کی تمنا کی بات نہیں کہی گئی ہے کہ آدمی موت کی تمنا کر سکتا، موت کی تمنا نہیں کی جا سکتی ہے، نہ موت کے لیے دعا کی جا سکتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اگر بہت ضروری ہے تو آدمی یہ کہے کہ اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی ما کانت الوفات خیرا لی، اے اللہ جب زندگی میرے لیے بہتر ہو تو زندہ رکھ، جب موت میرے لیے بہتر ہو تو موت دے دے۔ لیکن یوں مطلق موت کی تمنا نہیں کی جا سکتی ہے، جائز اور درست نہیں ہے، دنیا میں کتنی ہی پریشانیاں اور مشاکل اور پرابلمس کیوں نہ آ جائیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے بھائی جو بڑے گناہوں کی وجہ سے فلاں کو کافر، فلاں کو کافر، تم جہنم میں، یہ سب سلف کے عقیدے کے کیا ہے، خلاف ہے۔ اگر آدمی موحد ہے، توحید والا ہے، کتنے ہی بڑے گناہ اس نے کیوں نہ کیے ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے اوپر ہے، چاہے وہ معاف کرے اور چاہے تو عذاب دے، اگر اس نے توبہ نہ کی ہے تو، اور اگر توبہ کر لی ہے تو پھر ظاہر سی بات وہ گناہ کیا ہے، معاف ہو جاتے ہیں، گناہ کیا ہے، معاف ہو جاتے ہیں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو، اے میرے بندو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اللہ سارے گناہوں کو بخش دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو آدمی کے گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو، کبھی بھی اللہ رب العالمین سے توبہ کرتے ہوئے اور اللہ سے گناہ معاف کرتے ہوئے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میرے گناہ تو بہت زیادہ ہیں، اس سے کہیں زیادہ اللہ کی بخشش اور مغفرت ہے، اللہ تعالیٰ کی بخشش مغفرت ہے۔ نہ یہ کہنا چاہیے کہ تجھے کون معاف کرے گا، یا اس کے گناہ کو دیکھ کر یہ کہے کہ تو جہنم میں جائے گا، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے، سلف کے عقیدے کے بالکل کیا ہے، خلاف ہے۔ اس لیے اس طرح کی باتیں کہنے سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اس سے پہلے بھی روایت گزر چکی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک صحابی جنہوں نے شراب پی رکھی اور کوڑے لگائے جا رہے تھے تو کچھ لوگوں نے برا بھلا کہا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لا تعالیٰ عنہ، لعنت اس پہ نہ کرو، فإنه يحب الله ورسوله، یہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ تو ایک آدمی بڑے گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ اس کے رسول کا ہی ہوتا ہے، الا کہ وہ شرک کی دنیا میں چلا جائے تو ایک الگ معاملہ ہے، شرک کی دنیا میں چلا جائے تو ایک الگ معاملہ ہے۔ تو یہاں پر کبیرہ گناہ کیا ہے یہ بتایا گیا آپ کو، اسی طریقے سے ان کا معاملہ کیا ہوگا اگر توبہ کے بغیر مرتے ہیں تو
یہ تحت المشیہ ہے، چاہے اللہ رب العالمین انہیں معاف کر دے اور چاہے تو ان کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے انہیں عذاب دے، پھر وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے، یا اسی طریقے سے شفاعت کرنے والوں کی شفاعت سے وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ آگے کہتے ہیں یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے پاس، ہم نے اپنے سے طے کر رکھا ان کے پیچھے نماز پڑھنا، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا۔ یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ کس کے پیچھے ہم نماز پڑھیں گے، اور اس سلسلے میں ہمارا عقیدہ یعنی سلف کا عقیدہ کیا ہے۔ امام ابو جعفر الطحاوی کہتے ہیں وَنَرَى الصَّلَاةَ خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ وَعَلَى مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ، کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہر فاجر و فاسق کے پیچھے اگر وہ مسلمان ہے تو ہم نماز کو جائز اور درست سمجھتے ہیں۔ ہر فاسق و فاجر کے پیچھے ہم نماز کو درست سمجھتے ہیں اگر وہ مسلمان ہے، اور وہ مر بھی جائے فاسق و فاجر تو ہم اس کی نماز جنازہ کیا ہے پڑھیں گے، یعنی اس کے پیچھے نماز کو درست سمجھتے ہیں فاجر و فاسق کے، اور اسی طریقے سے اگر اس کی وفات ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ بھی کیا ہے درست سمجھتے ہیں، چاہے وہ نیک ہو یا فاجر و فاسق ہو۔ فاجر و فاسق اس شخص کو کہتے ہیں جو بڑے گناہ کا ارتکاب کرنے والا ہو، جو بڑے گناہ کا ارتکاب کرنے والا ہو، شراب پی رہا ہو فاسق ہے، زنا کر رہا ہو فاسق و فاجر ہے، تو لیکن اس کا یہ گناہ شرک میں نہ ہو، بدعات کر رہا، چھوٹی چھوٹی بدعاتیں ہیں، تو اس سے بھی انسان کافر نہیں ہوتا جب تک کہ بدعاتیں مکفرہ نہ ہو جائے۔ تو ان تمام لوگوں کے پیچھے کیا ہے نماز جائز اور درست ہوگی، نماز کیا ہے جائز اور درست۔ ایک روایت ہے لیکن روایت ضعیف ہے، اور کئی روایات اس سلسلے کے ہیں لیکن سب مل کر کے بھی صحیح اور درست نہیں ہو پاتی ہیں۔ اور وہ روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلو خلف کل بر و فاجر، کہ ہر نیک اور برے آدمی کے پیچھے کیا ہے نماز پڑھو، ہر نیک اور برے آدمی کے پیچھے نماز پڑھو، لیکن یہ روایت درست اور صحیح نہیں ہے، یہ روایت درست اور صحیح نہیں۔ دوسری جو روایت درست اور صحیح ہوئی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کہ یصلون لکم فإن اصابوا فلکم ولہم وإن اخطأوا فلکم وعلیہم، تم ان کے پیچھے نماز پڑھو، اگر وہ درست پڑھتے ہیں تو درست ہوتے ہیں تو تمہارا اور ان کا دونوں کا بہتر ہے، اور اگر وہ غلط کرتے ہیں تو گناہ ان کے لیے ہوگا، تم پر نہیں ہوگا۔ ایک آدمی آیا، اس کو غسل کی ضرورت، امام ہے غسل کی ضرورت ہے، اس بغیر غسل کیے ہوئے نماز پڑھا دیا انہوں نے، اصل کی نماز بغیر غسل کیے ہوئے پڑھا دی انہوں نے، پیچھے ہزار لوگوں نے نماز پڑھی ہے، کیا طریقہ کار ہے اس میں؟ پیچھے پڑھے ہوئے تمام لوگوں کی نماز درست ہوگی، صحیح بات یہی، پیچھے پڑھنے والے تمام لوگوں کی نماز درست ہوگی، جنہوں نے بغیر وضو کی نماز پڑھی ہے ان کی نماز درست نہیں ہوگی، لیکن پیچھے سارے لوگوں کی نماز درست ہوگی۔ تو اس سلسلے میں یاد رکھیں کہ ہر شخص کے پیچھے کیا ہے نماز پڑھی جائے گی، خاص طور سے اس موقع پر جب کوئی امام نہ ہو، جیسے مثال کے طور پہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ سرکاری سطح پر یا آفیشلی طور پر کسی کو امام بنا دیا گیا، عید کی نماز کا امام ہے۔ اب تو خیر ہر مسجدوں میں نماز ہوتی ہے، پہلے جامع مسجد میں ہوتی تھی، ہر مسجد میں نہیں ہوتی تھی، عیدین کی نماز ہر جگہ نہیں، علاقے میں ایک ہی عیدگاہ ہوتی تھی وہاں ہوتی تھی، اب تو ہر گلی کوچے میں عید کی نماز ہو رہی جو سنت کے بالکل خلاف ہے، ہر مسجد میں جمعہ ہو رہا یہ بھی سنت کے بالکل خلاف ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ جامع مسجد میں جمعہ ہو اور یہ کہ عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھی جائے، تو اس کے لیے امام فکس ہوتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، حکومت کی جانب سے۔ اب جو امام بنایا گیا وہ فاسق و فاجر ہے، شراب بھی پیتا ہے، زنا بھی کرتا، آپ جانتے بھی، لیکن آپشن نہیں ہے، انہی کے پیچھے جمعہ پڑھانے والے وہی، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، عیدین کی نماز پڑھانے وہی ہیں، آپ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، الا یہ کہ اگر کئی ایک مساجد ہے تو پھر آپ جو ہے سنت کے امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے جو جس کے یہاں خامیاں اور غلطیاں نہ، لیکن آپشن نہیں ہے تو آپ گھر میں نماز نہیں پڑھیں گے، ایسے ہی فاسق و فاجر کے پیچھے کیا ہے نماز پڑھیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ امام کے عقیدے کو ٹٹولنے نہیں جائیں گے، بحث میں نہیں پڑھیں گے، یوں ہی اس کے پیچھے اصل یہ ہے کہ مسلم میں نماز پڑھیں گے، جب ظاہر ہو جائے کہ یہ آدمی شرکیہ عقیدے پر ہے اور قبروں سے استغاثہ اور مدد کو جائز اور درست سمجھتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اور اس پر حجت پیش کر دی جائے، اس کو سمجھا دیا جائے، دلائل دے دیے جائیں اور وہ اس پہ ڈٹا رہے، تو ایسی صورتحال میں پھر ایسے امام کے پیچھے نماز
نہیں پڑھی جائے گی، دوسری مسجد میں جایا جائے گا، مسجدیں اگر نہیں ہوں گی تو پھر آدمی گھر میں نماز پڑھے گا۔ لیکن اگر توحید پہ ہے اور فسق و فجور پایا جا رہا ہے یا بدعات ہی پائی جا رہی ہیں لیکن بدعات کفر تک نہیں پہنچ رہی ہیں، تو پھر ایسی صورتحال میں اس کے پیچھے نماز کیا ہے؟ پڑھی جائیں گی، اگر دوسری کوئی مسجد اویلیبل نہ ہو تو، دوسری کوئی مسجد اویلیبل نہ ہو تو ان کے پیچھے نماز پڑھی جائے گی۔ تو ہم سلف کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر فاسق و فاجر کے پیچھے، نیک آدمی کے پیچھے اگر وہ مسلم ہے تو اس کی نماز، اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے گی اور اس پر نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ یعنی اگر ایسے لوگ فوت ہو جائیں تو ان کی نماز جنازہ بھی کیا ہے؟ پڑھی جائے گی۔ اللہ یہ کہ اچھے لوگ نہیں پڑھیں گے، علماء نہیں پڑھیں گے، ائمہ نہیں پڑھیں گے، لیکن عام مسلمان کیا ہے؟ فاسق و فاجر کا نماز جنازہ پڑھیں گے۔ اور بھی اس کے علاوہ دلائل موجود ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان یصلی خلف الحجاج بن یوسف الثقفی، کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجاج بن یوسف کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ انس بن مالک حجاج بن یوسف کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، حسن البصری پڑھتے تھے۔ سب جانتے ہیں کہ حجاج بن یوسف فاسق و فاجر اور ظالم آدمی تھا، کتنے صحابہ کو اس نے قتل کیا، لیکن اس کے پیچھے عبداللہ بن عمر، انس بن مالک اور دیگر لوگ نماز پڑھتے تھے۔ ایسے ہی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو جب قید کر دیا گیا تو آپ کو معلوم ہے ان کے پیچھے کون نماز پڑھ رہا تھا؟ کون امام تھا ان کی جگہ پہ؟ وہی خوارج امام تھے، اور جو 3 لوگ تھے وہی امام تھے۔ تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی باتوں سے یہی لگا کہ پڑھی جا سکتی ہے ان کے پیچھے نماز، جیسا کہ امام بخاری وغیرہ نے ذکر کیا، اور انہیں باب بھی باندھا ہے کہ ایسے لوگوں کی امامت میں نماز پڑھنا جو فتین ہوں، فتنہ پرور ہوں یا مبتدع ہوں، بدعت والے ہوں، لیکن بدعت کفر تک نہیں پہنچتی ہے، تو ان کے پیچھے کیا ہے؟ نماز پڑھی جائے گی۔ بہت سارے لوگ اس سلسلے میں بہت سختی برتتے ہیں، بہت تشدد کرتے ہیں، اور یوں کہ اس طریقے سے کہ بس ایک خاص کرائٹیریا انہوں نے بنا رکھا، اس کے علاوہ کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑتی۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اگر مساجد ہیں، سنت کی امام ہے، عقیدہ سلف کی امام ہے، تو ان کے پیچھے نماز پڑھی جائے۔ لیکن اگر جگہ ایسی نہیں ہے اور کوئی آدمی فاسق و فاجر ہے یا بدعات اس کے ہاں پائی جا رہی ہیں لیکن چھوٹی چھوٹی بدعات ہیں، کفر تک نہیں پہنچاتی ہیں، تو ان کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے۔ اور یہ بھی ہے کہ امام کا یہ نہیں پوچھا جائے گا آپ کا عقیدہ کیا ہے، یہ پوچھ کر کے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ اگر خود بخود ظاہر ہو جائے ان کا عقیدہ اور واضح ہو جائے اور دلائل اور ایویڈنس دے دیے جائیں، پھر بھی اسی پر قائم رہے، تو پھر ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جائے گی، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جائے۔ عبداللہ بن مسعود وغیرہ بھی کیا ولید بن عقبہ بن ابی معیط کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، اور ولید وہ شخص تھا جو شراب پیتا تھا، لیکن ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ فجر کی نماز دو رکعت کی جگہ پہ 4 رکعت پڑھا دیتے تھے، کبھی کبھار شراب پی کر کے ہی آ جاتے تھے۔ تو یہ صرف بتانا یہ ہے کہ اس سے انتشار پیدا ہو جاتا ہے، اس سے امت کی وحدت اور یونٹی برقرار نہیں رہ پاتی۔ اس سے انکار نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کو امام بنایا جائے جو ہر اعتبار سے سب سے زیادہ لائق ہوں، فائق ہوں، لیکن بسا اوقات اس طرح سے چیزیں ہو جاتی ہیں کہ ایسے لوگ امام بنا دیے جاتے ہیں۔ خاص طور سے اگر اسلامی ریاست اور اسلامک اسٹیٹ ہے، وہاں پر کوئی ایسا ہی آدمی قابل ہو گیا تو ایسی لوگوں کو وہ بناتا ہے۔ اور یہ جب اس زمانے میں جو زمانہ نبوی سے قریب زمانہ ہے اس میں جب ایسا ہو سکتا ہے تو بعد کے زمانوں میں تو یہ چیزیں کیا ہیں، اور زیادہ ہو سکتی ہیں۔ بہرحال تو اس طریقے سے یہ کہا جائے گا کہ فاسق و فاجر اور ایسے ہی مبتدع بدعتی جو ہے، اگر اس کی بدعت جو ہے کفر تک نہ پہنچتی ہو تو ان لوگوں کے پیچھے نماز کیا ہے؟ جائز اور درست ہے۔ تاہم اگر اور مساجد قریب میں موجود ہیں اور وہ سنت کے مطابق ہیں اور امام سنت کا امام ہے، تو وہاں پر نماز پڑھنے جانا یہ زیادہ درست اور بلکہ ایک طریقے سے ضروری ہے۔ لیکن اگر نہ ہو تو گھروں میں نماز نہیں پڑھی جائے گی، گھروں میں نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ اس صورت میں پڑھی جائے گی جب امام کے اندر کفریہ اور شرکیہ عقیدہ پایا جاؤ، یہ بالکل واضح بھی ہو جائے اور دلائل دے دیے جائیں، پھر اس پر وہ مصر رہے، ڈٹا رہے، اڑا رہے کہ نہیں قبروں سے استغاثہ جائز ہے، ان سے مانگنا جائز ہے، ان کو سجدہ کرنا جائز ہے، تو پھر ایسے آدمی کے کفر میں کوئی شبہ نہیں رہ جاتا ہے۔ پھر ایسے آدمی کے پیچھے نماز کیا ہے؟ نہ پڑھی جائے گی، نہ ایسے شخص کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔
لیکن جیسے کوئی آدمی ہے مسلمانوں میں تھا، معلوم نہیں ہو سکتا کیا اس کا عقیدہ تھا، کیا ہے کیا نہیں ہے، فوت ہو گیا، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ جس کے بارے میں معلوم نہیں، مستور الحال، امام کے بارے میں معلوم نہیں کیا عقیدہ ہے، مسلم ہے، ان کے پیچھے نماز پڑھی جائے گی۔ کوئی آدمی مر گیا، اس کا عقیدہ معلوم نہیں ہے، مسلم ہے، نماز جنازہ پڑھی جائے گی اس کی۔ لیکن اگر کوئی واضح طور پر جس کا نفاق معلوم ہو جائے، جس کا کفر معلوم ہو جائے، جس کا شرک معلوم ہو جائے، اگرچہ وہ مسلمانوں کی درمیان ہی کیوں نہ رہ رہا ہو، ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، نہ ان کے پیچھے نماز پڑھی جائے گی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ کان لا یصلی علی من لم یصلی علیہ حذیفہ، کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کی نماز جنازہ میں شامل نہیں ہوتے تھے جب تک کہ یہ نہ دیکھ لیتے کہ اس نماز جنازہ میں حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں کہ نہیں ہیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منافقین کی فہرست انہیں بتائی تھی حذیفہ الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ کو۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تتبع کرتے تھے، دیکھتے تھے کہ جنازے میں حذیفہ ہیں کہ نہیں، حذیفہ نہیں ہے تو مطلب یہ ہے کہ منافق کا جنازہ ہے اور اس کے جنازے میں شرکت نہیں کرتے۔ بہرحال آگے کہتے ہیں وَلَا نُنَزِّلُ أَحَدًا مِّنْهُمْ جَنَّةً وَلَا نَارًا وَلَا نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ بِكُفْرٍ وَلَا بِشِرْكٍ وَلَا بِنِفَاقٍ مَا لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُمْ شَيْءٌ مِّن ذَلِكَ وَنَذَرُوا سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللَّهِ تعالی۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ سلف کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ ہم کسی کو جنتی اور جہنمی نہیں قرار دیتے ہیں، کسی خاص شخص کو ہم جنتی اور جہنمی نہیں قرار دیتے ہیں، کسی بھی شخص کو کہ فلاں آدمی جنتی فلاں جہنمی ہے، ہم ایسا نہیں کہتے۔ کسی بھی مسلمان کو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ جنتی ہے یا یہ جہنمی ہے، ہم ایسا نہیں کہتے، مگر انہی لوگوں کے متعلق جن کے جنتی ہونے کی گواہی اللہ اس کے رسول نے دی، جیسے عشرہ مبشرہ بالجنہ، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید، عبد الرحمن بن عوف اور ابو عبیدہ بن الجراح، یہ لوگ جنتی صحابہ ہیں، خدیجہ ہیں، بلال ہیں، اور اسی طریقے سے ام الفضل ہیں، اور دوسری جو صحابیات، بہت سارے لوگوں کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں جنت کی بشارت و خوشخبری دی۔ تو ہم ان کو جن کے متعلق یہ کہہ لیجیے آسان لفظوں میں کہ جن کے جنتی ہونے کی صراحت اللہ کی کتاب میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں موجود ہے، ہم ان کو جنتی کہتے ہیں۔ باقی لوگوں کے متعلق کہتے ہیں کہ اگر ہم دیکھتے ہیں ظاہر ان کا صحیح ہے تو ہم کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے جنت کی امید رکھتے ہیں، اور ظاہر اگر خراب ہے تو کہتے ہیں ہم ان کے لیے خطرناکی کی امید رکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے دو چار ہو جائیں گے، ہو سکتے ہیں۔ یہ ہے۔ باقی یہ ہے کہ فلاں آدمی جنتی ہے، فلاں جنتی ہے، فلاں جہنمی ہے، تو ہم کسی کو جنتی اور جہنمی نہیں کہتے، مگر اس کے متعلق جس کے متعلق نصوص وارد ہوئی ہیں کہ یہ فلاں جنتی ہے، فلاں جنتی ہے، فلاں جنتی ہے، ہم اس کو جنتی کہتے ہیں۔ جن کے متعلق نصوص وارد ہوئی ہے کہ جہنمی ہے، جہنمی، ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ جہنمی ہے، جیسے ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، ان لوگوں کے متعلق۔ اور اسی طریقے سے وہ لوگ جن کے بارے میں ہم جانتے ہوں بالکل واضح طور پر کہ ان کی وفات کفر کی حالت میں ہوئی ہے اور ان کے پاس کوئی ڈاؤٹ اور شبہ بھی نہیں تھا، ان پر ایویڈنس اور دلائل بھی پیش کر دیے گئے، پھر بھی یہ کفر پر اور شرک پر ڈٹے رہے، تو ان کے متعلق کیا ہے، یہ حکم لگایا جائے گا کہ وہ کافر ہیں۔ کیا ہے؟ وہ کافر ہیں۔ اور ہم عام مطلق طور پہ کہتے ہیں کہ اہل ایمان سب انشاءاللہ جنتی ہوں گے، اہل ایمان، اہل موحدین، توحید والے سب جنت میں جائیں گے، کوئی بعد میں جائے گا، کوئی پہلے جائے گا، اور جتنے بھی کفار ہیں وہ سب کیا ہے، جہنم میں جائیں گے۔ یہ ایک عام معاملہ ہے، لیکن انڈیویژول فلاں جنتی فلاں جہنمی ہے، تو اس سلسلے میں ہم نصوص کو فالو کرتے ہیں، نصوص کو فالو کرتے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں کہ وَلَا نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ بِكُفْرٍ وَلَا بِشِرْكٍ وَلَا بِنِفَاقٍ مَا لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُمْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، ہم کسی کو کافر، مشرک، منافق نہیں کہیں گے جب تک کہ شرک، نفاق اور کفر اس سے ظاہر نہ ہو جائے۔ ظاہری طور پر جب تک شرک نہ ہو، کفر نہ ہو، نفاق نہ ہو، تب تک کیا ہم انہیں نہ کافر کہیں گے، نہ مشرک کہیں گے، نہ منافق کہیں گے۔
اور جو باطنی چیز ہے وَنَذَرُ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، اور ان کے سیکریٹ کو، ان کی تنہائیوں کو ہم اللہ تعالیٰ پر کے سپرد کرتے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں. لیکن جب تک ظاہر نہ ہو ہم کسی کو کافر، مشرک، منافق وغیرہ نہیں کہیں گے. اور اسی میں عافیت وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. ایسی چیزوں کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہیں، کیونکہ کان، آنکھ اور دل سب سے پوچھا جائے گا، سب سے پوچھا جائے گا. اس وجہ سے انسان کو اس بارے میں بہت زیادہ محتاط رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے. یہی سلف کا منہج ہے. بہت سارے لوگ آج جو ہے ایک غلط فہمی پھیلا رہے ہیں سلف کے عقیدوں کو لے کر کے، یہ لوگ کسی کو کافر کہتے ہیں. دنیا میں ایک ہی جماعت ایسی ہے جو کافر کہنے میں سب سے زیادہ محتاط ہے، اور وہ ہے سلفی اور سلف کے عقیدے کے پابند لوگ. وہ کسی کو کافر نہیں کہتے ہیں جب تک کہ نصوص ان کے ساتھ نہ ہو جائے. سب سے زیادہ وہ محتاط رویہ اختیار. آپ دیکھیں حجاج بن یوسف کو اگر یہاں کھڑا کر دیا جائے تو اس وقت سارے مسلمان اس کو کافر کہنا شروع کر دیں گے، کیونکہ بڑے بڑے صحابہ کو اس نے قتل کرایا. کتنا ظالم و جابر شخص تھا، لیکن ان کے پیچھے صحابہ نماز پڑھا کرتے. تو جب تک ظاہر نہ ہو ہم کیا ہے، نہ منافق کہیں گے، نہ مشرک کہیں گے، اور نہ ہی کافر کہیں گے. آگے کہتے ہیں اور جو ان کا باطنی معاملہ ہے جو ظاہر نہیں وہ سب اللہ پہ ہم چھوڑتے ہیں. اور آگے کہتے ہیں وَلَا نَرَى السَّيْفَ عَلَى أَحَدٍ مِّنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَّا مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ السَّيْفُ، اور مسلمانوں میں کسی کے قتل کو ہم جائز نہیں سمجھتے ہیں. کسی بھی آدمی کا قتل کرنا ہم جائز نہیں سمجھتے ہیں امت محمدیہ میں کسی بھی شخص کا، مگر وہ جس پر قتل کرنا کیا ہے، واجب ہو گیا ہو، جس پر تلوار اٹھانا واجب ہو گیا ہو. یہ سبھی جانتے ہیں کہ مسلم آدمی کا قتل نہیں کیا جاتا. جب آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس کی جان، اس کی مال، اس کی عزت سب سیکیور ہو جاتی ہے، محفوظ ہو جاتی ہے، سب محفوظ ہو جاتی ہے. کلمے کی بدولت اب آدمی کا قتل نہیں کیا جا سکتا، اس کے مال کو لوٹا نہیں جا سکتا ہے، اور اس کی عزت و آبرو پہ ڈاکے نہیں ڈالے جا سکتے، کچھ نہیں کیا جا سکتا ہے. وہ سیکیور ہو گیا، محفوظ ہو گیا. تو یہ بھی عقیدہ ہے کہ مسلمانوں میں کسی کا قتل کرنا جائز اور درست نہیں، مگر وہی جن کے متعلق نصوص وارد ہوئی. جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، عبداللہ بن مسعود کی روایت بخاری اور مسلم کے اندر، کہ لا یحل دم امرئ مسلم یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ الا باحدى ثلاث، کہ کسی بھی مسلمان آدمی کا خون بہانا، اسے قتل کرنا، اس کا مرڈر کرنا جائز نہیں جو اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، وانی رسول اللہ، اور میں اللہ کا پیغمبر، اس کا رسول ہوں. ایسے آدمی کا قتل جائز نہیں ہے. مگر کب ان لوگوں کا قتل جائز ہوگا جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتے ہوں؟ سوائے تین حالات میں. ایک یہ کہ الثیب الزانی، کسی انسان نے زنا کیا ہو اور زنا کرنے والا میریڈ ہو، شادی شدہ ہو، تو اس کی سزا یہ کہ اسے قتل کر دیا جائے پتھروں سے مار مار کر کے. اگر چار عینی گواہ مل جائے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، یا پھر وہ آدمی خود اقرار کر لے کہ ہاں مجھ سے گناہ ہوا. تاریخ اسلام میں، اسلامک ہسٹری میں اب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کے اب تک کسی بھی شخص کو گواہوں کی بنیاد پہ زنا کی سزا نہیں سنائی گئی ہے. جو بھی سزا ہوئی ہے، جس کو بھی ہوئی ہے، وہ اقرار کی بنیاد پہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو ایک دو کیس ہوئے ہیں وہ ان لوگوں کے جنہوں نے خود آ کر کے اقرار کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا ہو گیا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور شادی شدہ تھے تو انہیں سنسار کرنے کا حکم دیا. تو الثیب الزانی، شادی شدہ میریڈ آدمی یا عورت، اگر وہ زنا کر لے، اور زنا میں یہ بات یاد رہے کہ فور پلے وغیرہ کا اعتبار نہیں ہوگا جب تک کہ مکمل زنا نہ ہو جائے، شرمگاہ سے نہ مل جائے، تب تک زنا نہیں ہوتا. جب یہ ہو جائے تو اس کا قتل جائز ہے اگر وہ آ کر اقرار کر لے، ایڈمٹ کرے کہ ہم سے یہ ہوا ہے. یہ چار عینی گواہ مردوں میں اس عمل کو کرتے ہوئے دیکھیں تو اسے کیا ہے، پھر پتھروں سے مار مار کے سنسار کیا جائے گا. ادروائز کیا آپشن ہے؟ اگر گواہ بھی نہیں ہے، اور ان تمام لوگوں کے لیے، تمام سزاؤں کے لیے اسلامک اسٹیٹ کا ہونا ضروری ہے. جمہوریت میں، ڈیموکریسی میں ایسا نہیں کیا جا سکتا ہے. اب اگر مثال کے طور پر
چار گواہ بھی نہیں ہے، اقرار بھی نہیں کر رہا، تو اس کے پاس کیا آپشن ہے؟ توبہ کرے، وہ کیا کرے؟ توبہ کرے اللہ رب العالمین کے ہاں۔ تو ایک چیز یہ ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ والنفس بالنفس، قصاصاً قتل کیا، اگر کسی نے کسی کا قتل کر دیا ہے تو بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا، اگر ناحق قتل کیا ہے تو۔ اگر کسی مسلمان نے کسی مسلمان کا ناحق قتل کر دیا ہے تو پھر اسے کیا ہے؟ قتل کر دیا جائے گا، الا کہ گھر والے اسے معاف کر دیں، درگزر کر دیں، یا دیت پہ راضی ہو جائیں تو ایک الگ بات ہے۔ اور تیسرا کیا؟ والتارک لدینہ المفارق للجماعہ، دین کو چھوڑنے والا مرتد ہو جائے جو آدمی اور مسلمانوں کی جماعت سے نکل جائے، ایسے لوگوں کو بھی کیا ہے؟ قتل کر دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من بدل دینہ فاقتلوہ، جو دین بدل دے، اسلام سے کافر کی طرف چلا جائے، کفر کی طرف، اسے قتل کر دو، اسے کیا ہے؟ قتل کر دو۔ تو یہ تین مقامات ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن کی ایک آیت انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فساد، ایسے ہی جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو بھی کیا ہے؟ حاکم وقت، اور اگر مناسب سمجھتا ہے تو اس کے ساتھ بڑی سے بڑی سزا بھی دے سکتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ سزا قتل کی بھی ہو سکتی ہے، جس کو تعزیراً کہتے ہیں، قتل کیا جانا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ مسلمان کا قتل نہیں کر سکتا، اور یہ بڑا جرم ہے، بڑا جرم ہے۔ آگے کہتے ہیں ولا نرى الخروج على ائمتنا وولاة امورنا وان جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة۔ کہتے ہیں کہ ہم حاکم وقت کے خلاف خروج کرنا، بغاوت کرنے کو درست اور جائز نہیں سمجھتے ہیں، اگرچہ وہ ظالم و جابر ہی کیوں نہ ہوں۔ جو لوگ اسلامک حکمراں ہیں، ایسے لوگوں کے خلاف خروج کرنا، بغاوت کرنا یہ جائز نہیں ہے، اگرچہ وہ حکمراں اور لیڈر ظالم و جابر ہی کیوں نہ ہوں۔ ولا ندعو علیہم، اور نہ ہی ہم ان پر بد دعا کرتے ہیں، نہ ہی ان پر بد دعا کرنے کو جائز سمجھتے ہیں۔ ولا ننزع یدا من طاعتہم، اور نہ ہی ان کی اطاعت سے ہاتھ اٹھا لینا، یعنی ان کی اطاعت کو ان کی اطاعت ضروری سمجھتے ہیں، ان کی اطاعت اور فرما برداری کیا ہے؟ ضروری سمجھتے ہیں۔ وَنَرَى طَاعَتَهُم مِّن طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَرِيضَةً، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامک لیڈر کی اطاعت و فرما برداری کرنا در حقیقت اللہ کی فرما برداری کرنا ہے، جب تک کہ وہ معصیت اور گناہ کا حکم نہ دیں، اور ہم ان کے لیے خیر اور بھلائی کی اور درگزر ہونے کی دعا کرتے ہیں۔ یہ بڑا عقیدہ ہے سلف کا، جو سلف کے علاوہ کسی کا نہیں پایا جاتا ہے، کہ بیٹھ کر کے جو بہت سارے ہمارے بھائی ہی حکومتوں پر، اسلامی حکومتوں پر کمنٹ کرتے ہیں اور ان کے خلاف زہر اگلتے رہتے ہیں، یہ سارے کے سارے لوگوں کو چاہیے کہ سلف کے عقیدے میں دیکھیں۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو نکالا گیا، کبھی ایک لفظ نہیں کہا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو تین بادشاہوں نے مارا، لیکن ان سے پوچھا گیا، وہ کہتے ہیں کہ لو کان علی دعوت مستجابہ لدعوت بہا سلطان، اگر مجھے معلوم ہو کہ میری ایک ہی دعا قبول ہوگی تو میں وہ اپنے لیے نہیں، بادشاہ وقت کے لیے کروں گا۔ اور ایسے ہی عبداللہ ابن مبارک وغیرہ سے منقول ہے۔ امام آخر تک آ جائیے، امام البانی رحمہ اللہ تک، ان کو جیل میں ڈالا گیا، ساری اذیتیں اور تکلیفیں، لیکن انہوں نے حاکم وقت کے خلاف خروج کو جائز نہیں سمجھا۔ تو یہ سلف کا منہج رہا، شروع سے لے کے اس زمانے سے لے کے آج تک بہت سارے لوگ کہتے ہیں سعودی عرب میں اتنے فساد ہو رہے ہیں، یہ برائیاں وہ برائیاں، علماء خاموش کیوں ہوں؟ خلاف ان کے بغاوت کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے بندو، بغاوت نہیں کی جا سکتی ہے جب تک کہ وہ معصیت کا حکم نہ دیں، جب تک وہ جو ہے توحید پہ قائم ہے، شرک و بدعت نہیں ہے، شرک نہیں ہے، کیا بدعت مکفرہ نہیں، ان کی اطاعت و فرما برداری واجب اور ضروری۔ ہاں، جہاں معصیت ہو رہی ہے، اگر وہ کہتے ہیں نماز نہیں پڑھنا تو ہم ان کی اطاعت نہیں کریں گے، اگر وہ کہتے ہیں روزے نہیں رکھنا تو ہم ان کی اطاعت نہیں کریں گے، لیکن بھلائی کے تمام کاموں میں ان کی اطاعت و فرما برداری ضروری ہے، اگرچہ وہ ظالم و جابر ہی کیوں نہ ہو، ان کا عمل ان کے ساتھ ہوگا، کیونکہ اس کے بغیر سسٹم اور نظام کو چلایا نہیں جا سکتا ہے۔ کسی بھی ملک کے اندر ایک رات، ایک دن اگر بغیر لیڈر کے گزاری جائے، یہ بہت خراب چیز ہے۔ اس سے بہت بہتر یہ ہے کہ کوئی ظالم و جابر بادشاہ ہی حاکم رہے۔ بہرحال، تو یہ بنیادی عقیدہ ہے سلف کا کہ وہ ائمہ
جو امام ہوتے ہیں، لیڈر ہوتے ہیں، حاکم وقت ہوتے ہیں مسلمانوں کے، ان کے خلاف خروج کو، بغاوت کو جائز نہیں سمجھتے ہیں، نہ ان کے لیے بد دعا کرتے ہیں، نہ ان کی اطاعت سے منہ موڑتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے، جب تک وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم نہ دے، اور ان کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سلسلے میں اتنی ساری روایت ہے۔ آپ نے کہا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، ومن يطع الامیر فقد اطاعنی، اور جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ اور ایسی اور روایات ہیں، بہت کثرت سے روایات مری ہوئی ہیں، علی المرء المسلم السمع والطاعة فيما احب وكره الا ان يؤمر بمعصیہ، مسلمانوں پر ضروری ہے کہ وہ حاکم وقت کی اطاعت و فرمانبرداری کرے، ان کی بات کو سنیں، چاہے پسند ہو اسے یا ناپسند ہو، جب تک کہ معصیت اور گناہ کا حکم نہ دے۔ جب معصیت اور گناہ کا حکم دے فلا سمع ولا طاعہ، تو ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی، ان کی بات نہیں سنی جائے گی۔ لیکن جب تک نافرمانی کا حکم نہیں دے رہے اللہ رب العالمین کی، تب تک ان کے ساتھ رہا جائے گا، نہ ان کے خلاف بغاوت کی جائے گی، نہ بد دعا کی جائے گی۔ آگے کہتے ہیں وَنَتْبَعُ السُّنَّةَ، اور یہ بھی ہے کہ وَنَتَّبِعُ السُّنَّةَ وَالْجَمَاعَةَ وَنَجْتَنِبُ الشُّذُوذَ وَالْخِلَافَ وَالْفُرْقَةَ، کہتے ہیں سنت کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو، اور جماعت المسلمین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تلزموا جماعت المسلمین، مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑو، مضبوطی سے پکڑے رہو، جن میں صحابہ، تابعین اور ان تمام لوگ شامل ہیں جو ان کے منہج اور ان کے طریقے پر زندگی گزارنے والے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ہم سنت کو اور مسلمانوں کی جماعت کو پکڑنے کو ضروری سمجھتے ہیں، اور ان کی اتباع کرتے ہیں، سنت کو فالو کرتے ہیں، اور مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ستفترق هذه الامہ، یہ امت جو ہے میری امت الى 73 فرقہ، 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک کے، اور وہ لوگ ہوں گے ما انا علیہ اليوم واصحابی، جو آج میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے۔ تو سنت کو اور جماعت کو کیا ہے، ہم اس کی پیروی کرتے ہیں، سنت کی پیروی کرتے ہیں، اور مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ ہوتے ہیں، اور وہ صحابہ اور تابعین اور قیامت تک آنے والے تمام لوگ ہیں جو ان کے طریقے کو فالو کرنے والے ہیں، جو ان کے طریقے کو فالو کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اللہ غفور رحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرو، فالو کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور ایسے اللہ تعالیٰ نے کہا من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولى ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، جو آدمی رسول کی مخالفت کرے حق آ جانے کے بعد، اور مسلمانوں کے علاوہ دوسرے لوگوں کی راہ کو اختیار کرے، ہم اسے جہنم میں دھکیل دیں گے، اور کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو اس میں مسلمانوں میں صحابہ اور کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ شامل ہیں جو قیامت تک ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ اور کہتے ہیں وَنَجْتَنِبُ الشُّذُوذَ وَالْخِلَافَ وَالْفُرْقَةَ، اور الگ ہو جانے سے، جماعت سے، اختلاف کرنے سے، فرقے بندی سے ہم کیا ہے بچتے ہیں، اس سے ہم کیا ہے بچتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ آدمی کیا ہے اپنی اپنی گروہ ٹولیاں الگ الگ بنا لے، جیسے آج تھوڑا سا اختلاف ہوتا ہے الگ جماعت بنا لیتے، تھوڑا اختلاف ہوا الگ جماعت بنا لیے، وہ الگ جماعت بنا لی، یہ سب اصل میں سلف کے منہج کے نہ ہونے کا نتیجہ ہے، ورنہ اختلافات تو ہر جگہ ہوتے ہیں، تھوڑے کم کہیں زیادہ بیشی۔ امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نماز میں قصر نہیں کرتے تھے، عبداللہ بن مسعود سے ان کا مباحثہ بھی ہوا، ڈیبیٹ بھی ہوئی، بحث بھی ہوئی، لیکن اس کے باوجود عثمان بن عفان جب نماز پڑھاتے منا وغیرہ میں تو ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ مخالفت بھی کرتے ہیں اور نماز بھی پیچھے پڑھتے ہیں، کہا بھائی علمی اختلاف ہے، یہ ان کے اپنے ایویڈنس سے دلائل ہیں، تو تم یہ چاہتے ہو کہ میرے ذریعے سے لوگوں میں فتنہ پیدا ہو، میں بھی ایک جماعت بنا لوں الگ سے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آدمی کو بہت ساری چیزوں میں اس کی اوپینین الگ ہو جاتی ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ جماعت الگ کر لے، الگ جماعت بنا لے، تو یہ سلف کے طریقے کے بالکل خلاف ہے۔ اور جن لوگوں نے جماعتوں کو بنا رکھا ہے، وہ بڑی بڑی جماعتیں ہوں یا چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہوں، سب لوگوں نے الٹی سیدھی روایات کو کہ اختلاف امتی رحمہ، میری امت کا اختلاف رحمت ہے، یہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے، وہ چاروں کو صحیح کرنے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو، آپ کے طریقے کو بالکل کیچڑ کر دیتے ہیں۔
ایک امام کہتے ہیں کہ خون لگا ہوا ہے تو نماز ہو جائے گی، دوسرے کہتے ہیں نہیں ہوگی. اب کہتے ہیں دونوں صحیح ہے. ایک امام کے ہاں یہ ہے کہ اگر اور لڑکی اپنے آپ سے نکاح کر لے تو نکاح درست ہو جائے گا، دوسرے امام کہتے ہیں کہ اس کا نکاح درست نہیں ہوگا اور جو کچھ وہ کر رہی وہ سب زنا ہوگا. کہتے ہیں دونوں صحیح ہے، دونوں صحیح ہے، کیونکہ وہ ایک طریقے کو یہ 4 بنا رکھے ہیں یا اس سے زیادہ بنا رکھے ہیں، اس کو ثابت کرنا ہے اور اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے ہیں. یہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح، وہ بھی صحیح، وہ بھی صحیح ہے، چاروں حق پر ہے. کیا تماشا ہے؟ آپ خود آدمی اپنی لاجک کا استعمال کرے، چاروں حق پر ہے. ایک کہتا یہاں کرنا ہے، ایک کہتا وہ کرنا ہے، دونوں سب حق پر ہے. تو یہ جو ہے، یہ جو فرقے بندیاں ہیں، یہ سلف کے عقیدے پر نہیں ہیں، بالکل بھی نہیں. اور اسی لیے صحابہ میں جماعت نہیں بنی کہ یہ ان کی جماعتیں ان کی جماعتیں، اور یہ تابعین وغیرہ بہت بعد میں یہ ساری کی ساری چیزیں آئیں. اور اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کتنی جگہ بنا کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، یقیناً جن لوگوں نے اپنے دین کو گروہ بندیوں میں، فرقوں بندیوں میں تقسیم کر رکھا ہے، ڈیوائڈ کر رکھا ہے، آپ کون سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کون سے کوئی تعلق نہیں، ان کا معاملہ اللہ کے ہیں. اور ایسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یہ میرا سیدھا راستہ، اس کی پیروی کرو. بہت سارے راستوں کی پیروی مت کرو، وہ تمہیں میرے راہ سے ہٹا دیں، گمراہ کر دیں گے. تو وَنَجْتَنِبُ الشُّذُوذَ وَالْخِلَافَ وَالْفُرْقَةَ، کہ ہم جو ہے الگ ہو جانے سے، فرقہ بندی سے، ان تمام چیزوں سے کیا ہے بچتے ہیں اور اس کو جائز اور درست نہیں قرار دیتے ہیں. کوئی بھی سلف کا ایک بھی عالم ایسا نہیں ملے گا جو کہے گا کہ آپ الگ جماعت بناؤ، الگ ٹولی بناؤ، یہ بناؤ بناؤ. سب بالکل غلط چیزیں ہیں. یہ سب کیا ہے؟ بالکل غلط چیزیں ہیں کہ آدمی اپنی اپنی الگ الگ سے جماعت بنائے دین کے نام پر. اب کافی چیزیں رہ گئی ہیں، انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں بعد میں. اس کو زیادہ نہیں رہ گیا، لیکن جو بحث ہے وہ اہم اور امپورٹنس بحث ہے، جو بھی ہیں وہ اہم اور امپورٹنس بحث ہیں. انشاءاللہ یہاں سے ونحب اہل العدل والامانتی آئندہ دنوں میں آپ کے سامنے گفتگو اس پہ کی جائے گی باذن اللہ.